میں غوث پاک دا تو 20 ایک وہ بھی سنا ہے نا, فرشتے آئے تو انہوں نے پہلا سوال کیا مر ربو کا, تو انہوں نے کہا میں شیخ عبدالقادر جیلانی کا دھوبی ہوں. اور یہ واقعہ اشرف علی تھانوی نے بھی نقل کیا ہوا ہے, صرف بریلوی نہیں بیان کرتے. یہ پتہ نہیں کس نے کیمرہ بیچ میں فٹ کیا ہوا تھا. شروع واقعہ ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کے دھوبی کے حوالے سے بیان کیا گیا, لیکن ہمارے علماء نے رد کیا اس کا, ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے, کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے. تو ہمارے جو اسلاف ہیں باقاعدہ فتاوا دیے, بالکل فتاوا اس کے اوپر فتاوا دیے, بالکل. شریف الامجدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے, مفتی جلال الدین امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا فتویٰ ہے. اور ایسی چیزوں کا رد ہمارے علماء کرتے ہوئے آئے ہیں. خود ہمارے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی نے فتاوی رضویہ میں غوث پاک کی طرف منسوب کرامت پہ گفتگو کی اور بیان کیا اس بات کو کہ وہ سوال کیا گیا, 2 کرامتوں کے بارے میں سوال کیا گیا. اس میں سے ایک کرامت یہ تھی کہ کسی لڑکے کا انتقال ہو گیا تو اس کی روح نکل گئی اس کے جسم سے, اسرائیل علیہ السلام نے اس کی روح نکال لی, تو اس کی ماں روتے ہوئے پہنچی, تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے بات چیت کی. وہ آسمانوں پر تھے یا جہاں بھی تھے, ان کے ہاتھ میں روحوں کا تھیلا تھا. تو واقعے کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ انہوں نے ان سے روح کا تھیلا چھین لیا, تو اس میں جتنے بھی روحیں تھیں وہ جسموں کی طرف لوٹ گئیں. تو اعلیٰ امام علیہ سنت نے اس کا شدید انکار کیا, بولے یہ توہین ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی, اور حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ملک الموت جو ہیں یہ بالاتفاق غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی سے افضل ہے. تو کسی فرشتے کی توہین یہ تو ویسے ہی ناجائز و حرام و کفر ہے, تو اسرائیل علیہ السلام کی توہین غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کیسے کر سکتے ہیں؟ صحیح غلط چیز تھی نا, اس کا انکار کیا, نہیں تسلیم کیا اس کو. لیکن اگر اسی واقعے کو ہم دوسری جہت سے دیکھیں تو صحیح مسلم کے اندر اور دیگر صحیح ستہ کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مار کے حضرت ملک الموت علیہ السلام کی آنکھ کو باہر نکال دیا تھا. بالکل یہ واقعہ موجود ہے, لیکن ان کے لیے وہ توہین نہیں بنے گی, وہ توہین نہیں بنے گی. مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز خلاف شرع ہوگی اس کا ہمارے علماء نے رد کیا. بالکل ہمارے علماء نے منع فرمایا کہ یہ ہے ہی نہیں. دوسرا یہ کہ اگر کوئی واقعہ ایسا ہے کہ جو خلاف شرع نہیں ہے لیکن اس کا کچھ ثبوت ہی نہیں ہے, نہ لوگوں کے اندر وہ معروف ہے, تو ہمارے علماء نے فرمایا کہ نہ کسی مستند کتاب کے اندر موجود, نہ ہی یہ زبان زد عام ہے. ایک ہوتا ہے کہ لوگوں میں مشہور ہے اور خلاف شرع اس کے اندر کوئی بات نہیں, تو اس کو تسلیم کر لیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے, اس سے کوئی حکم شرع تو ثابت نہیں ہو رہا نا, آپ کے اوپر کوئی چیز تو لازم نہیں قرار دی جا رہی, آپ کا کوئی عقیدہ تو اس سے نہیں ثابت کیا جا رہا. ایک فضیلت کی بات ہے کسی ولی اللہ کی, تو وہ اس کے ذریعے سے بیان کی جا رہی ہے اور وہ خلاف شرع ہے نہیں, تو اس کو بیان کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. جبکہ لوگوں کے درمیان وہ مشہور ہو, بعض اوقات اس کا سراغ نہیں ملتا. ہاں اگر وہ لوگوں کے درمیان معروف بھی نہیں ہے, کسی کتاب کے اندر بھی وہ نہیں ملتی, تو پھر ہمارے علماء اس کو رد کر دیتے ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ایسی بات کہیں کہ جو قرآن و سنت سے بھی ثابت ہے, تو بھی آپ کو ایسے افراد ملیں گے کہ جو اس کا استہزاء کریں گے, مذاق کریں گے, قرآن پاک کی ہاں وہ مذاق اڑائیں گے اس طرح کی باتوں کا. اچھا بہت سے لوگ وہ ہوں گے جن کو پتہ نہ ہونا کہ بات قرآن پاک کے اندر ہے, حدیث پاک کے اندر ہے, آپ ایسے بیان کر دیں اس بات کو, تو ممکن ہے وہ اس کا انکار کر دیں گے. بالکل, لیکن ہوں گے وہ اس طرح کے کہ وہ قرآن و سنت کو مانتے ہیں. اور جب انہیں بتایا جائے نا کہ قرآن و سنت میں اس طرح ہے تو وہ تسلیم کر لیں گے کہ ہاں بچے قرآن و سنت میں آگے مان لیں گے, ٹھیک ہے. لیکن یہاں یہ نقطہ ہے, یہ پہلو ہے کہ دیکھیں ایسی بات جب ان کو معلوم نہیں تھی کہ قرآن پاک کے اندر ہے یا حدیث پاک کے اندر ہے, تو انہوں نے اس کا انکار کیا نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی عقل نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, لیکن ان کی عقل تھی قرآن و سنت کے تابع, تسلیم کرنے والے تھے, مان لیا. تو اب یہاں پر بنیاد یہ ہے کہ ایسی باتیں کہ جو ہماری عقل کے اندر نہیں آتی, ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیسے ہوگا, تو اس کو جب ہم تسلیم کرتے ہیں قرآن و سنت کے اندر موجود ہونے کی وجہ سے, تو جن چیزوں کی طرف رہنمائی قرآن و سنت کر رہے ہیں, دلائل کے ذریعے جن چیزوں کے وجود کا ممکن ہونے کا قرآن و سنت ہمیں ثبوت دے رہے ہیں کہ ایسی چیزیں یہ ہو سکتی ہیں اور ہوں گی, وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہوں گی. چاہے قرآن مجید فرقان حمید میں آپ آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے واقعے کو لیں تو ھذا من فضل ربی, وہ اللہ کے فضل سے, میرے رب کے فضل سے وہ بھی. یا آپ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعے کو لیں تو وہ کیا ہے کہ قالت هو من عند اللہ, کہ اللہ کی طرف سے, ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب اس کو رزق دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی.
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمومی طور پر اس طرح کے واقعات جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی ایسے ہیں کہ جو نہیں ہوتے جبھی تو وہ کرامت بنتے ہیں. صحیح. ہاں اگر وہ ایسے ہونا کہ جن کا ٹکراؤ قرآن و سنت کے ساتھ ہوتا ہو تو پھر ہم کہیں گے کہ جی یہ ہم بھی تسلیم نہیں کریں گے. ظاہر ہے کہ پھر وہ کرامت ہے ہی نہیں, وہ بات ہی جھوٹی ہے, وہ غلط ہے.